خوش آمدید۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 4 ایسے زبردست جوسز کے بارے میں جانیں گے جو دوا سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس ایک صحت مند سمجھے جانے والے جوس سے پردہ اٹھائیں گے جو شاید خاموشی سے صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا ایک سادہ سا جوس واقعی ڈاکٹر کے نسخے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ سوال تو بہت بڑا ہے نا؟ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ قدرت نے اپنے اندر کتنی بڑی فارمیسی چھپا رکھی ہے۔ یہ وہ راز ہیں جن پر اکثر لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ ہم ملیں گے اپنے 4 ہیرو جوسز سے جن کی شفا دینے کی طاقت حیران کن ہے، اور پھر ہم اس ولن کو بھی بے نقاب کریں گے جو صحت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آملہ کے جوس کی۔ قدیم آیورویدک کتابوں میں اسے آب حیات کا نام دیا گیا ہے، یعنی زندگی کا امرت۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ ایک چھوٹا سا آملہ اور اس میں ایک مالٹے کے مقابلے میں پورے 20 گنا زیادہ وائٹامن سی۔ یہ اتنا طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے کہ جسم کی قوت مدافعت کو فوراً بڑھاتا ہے، بیماریوں سے لڑتا ہے اور اندر سے جسم کی مرمت کرتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک گلاس میں قوت مدافعت پینے کے برابر ہے۔ اور وٹامن سی کی یہ زبردست خوراک حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اسے کچا اور خالی پیٹ پینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گرمی سے اس کا وٹامن سی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بس جوس بنائیں اور فوراً پی لیں تاکہ اس کا پورا فائدہ مل سکے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اپنے دوسرے ہیرو کی طرف، ناریل کا پانی۔ یہ کوئی عام مشروب نہیں ہے، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے جنگ کے دوران جان بچانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ ایک حیران کر دینے والی تاریخی حقیقت ہے۔ سوچیں، دوسری جنگیں عظیم چل رہی ہیں، آئی وی فلوئڈز ختم ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹروں نے زخمی سپاہیوں کی رگوں میں براہ راست ناریل کا پانی لگانا شروع کر دیا۔ اور اس کی وجہ، اس کی ساخت انسانی خون کے پلازما سے بہت بہت ملتی جلتی ہے۔ کمال ہے نا؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود الیکٹرولائٹس جیسے پوٹاشیم اور سوڈیم اسے دنیا کا بہترین قدرتی سپورٹس ڈرنک بناتے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ تازہ پینا ہے، ڈبے والا بالکل نہیں۔ اور اگر گرمیوں میں اس کی ٹھنڈک کو اور بڑھانا ہو تو تھوڑے سے تخم بلنگا ڈال لیں، مزہ ہی آ جائے گا۔ چلیے اب وقت ہے اپنے تیسرے ہیرو سے ملنے کا، جو ہے سبز جوس۔ یہ اصل میں ایک قسم کا ہیک ہے، ایک ہی گلاس میں اتنی ساری غذائیت حاصل کرنے کا ایک شاندار طریقہ۔ دیکھیں، روز سبزیوں کی ایک پوری پلیٹ کھانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، لیکن جوسنگ کا کمال یہ ہے کہ اتنی ہی سبزیوں کی پوری غذائیت کو ہم آسانی سے ایک گلاس میں پی سکتے ہیں۔ یہ بالکل قدرت کا مایا ملٹی وائٹامن ہے۔ اور یہ طاقتور مایا ملٹی وائٹامن بنانا بھی بہت آسان ہے، لیکن ایک بہت ضروری بات، وہ لوگ جنہیں گردے یا پتے میں پتھری کا مسئلہ رہا ہو، انہیں اس جوس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان کے لیے باقی جوسز کے آپشنز موجود ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت عام سوال ذہن میں آتا ہے کہ سبزیوں پر جو کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات سپرے کی جاتی ہیں، ان کا کیا؟ یہ بالکل جائز فکر ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کا ایک بہت ہی آسان سا حل ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر سبزیوں کو پانی کے ٹب میں ڈال کر اس میں 1 چمچ بیکنگ سوڈا ملا دیا جائے اور پھر 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو اس سے سطح پر موجود زیادہ تر کیڑے مار ادویات صاف ہو جاتی ہیں۔ بس اس کے بعد اچھی طرح دھو لیں اور جوس بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت مشہور سوال کہ جوس نکالنے سے سارا ضروری فائبر تو ضائع ہو جاتا ہے، پھر فائدہ کیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جوسنگ کا اصل مقصد جاننا ہوگا۔ دیکھیں، جب ہم پورا پھل یا سبزی کھاتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے فائبر حاصل کرنا جو ہاضمے کو سست کرتا ہے، لیکن جوس کا مقصد بالکل الگ ہے۔ اس کا کام ہے جیٹ سپیڈ سے غذائیت پہنچانا۔ فائبر کے بغیر وٹامنز اور منرلز صرف 15 سے 20 منٹ میں خون میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک فوری غذائیت کی خوراک ہے۔ فائبر ہمیں اپنے باقی دن کے کھانوں سے لینا چاہیے۔ اور اب پیش خدمت ہے ہمارا چوتھا اور آخری ہیرو، جس سے تمام جوسز کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے پیٹھے کا جوس۔ اس کی جسم کو صاف کرنے کی صلاحیت لاجواب ہے۔
جنوبی ہندوستان میں ایک بہت دلچسپ روایت ہے۔ وہاں لوگ پیٹھے کو گھر کے باہر لٹکاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ منفی توانائی کو جذب کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اسے پیا جاتا ہے تو یہ جسم کے اندر جا کر ایک نرم سکربر کی طرح کام کرتا ہے اور سالوں سے جمع زہریلے مادوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف روایتی بات نہیں، سائنس بھی اسے مانتی ہے۔ ایک تحقیق میں جب 60 لوگوں نے 3 مہینے تک روزانہ پیٹھے کا جوس پیا تو نتائج حیران کن تھے۔ ان کے وزن، BMI، کولیسٹرول اور جسم کی سوزش سب میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ تو ان 4 زبردست ہیرو سے تو ملاقات ہو گئی، لیکن اب وقت ہے کہانی کے ولن سے ملنے کا، ایک ایسا صحت مند جوس جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ ولن ہے خالص پھلوں کا جوس۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ اس میں مالٹے اور انار جیسے مشہور اور صحت مند سمجھے جانے والے جوس بھی شامل ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مرکز چینی۔ جب ہم کئی پھلوں کا جوس نکالتے ہیں تو ان کا فائبر تو نکل جاتا ہے اور پیچھے صرف اور صرف ان کی میٹھاس رہ جاتی ہے۔ یہ چینی جب ایک دم سے خون میں جاتی ہے تو بلڈ شوگر کی سطح میں ایک بہت بڑا اور نقصان دہ اضافہ آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جوس پینے کا صحیح اور محفوظ طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے بس ایک سادہ سا اصول یاد رکھنا ہے، اور وہ ہے 80-20 کا اصول۔ یعنی جوس بناتے وقت اس میں 80% سبزیاں ہونی چاہیے اور ہلکی سی مٹھاس کے لیے صرف 20% پھل، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے سبز جوس کی ترکیب میں دیکھا تھا۔ اس طرح غذائیت بھی پوری ملتی ہے اور شوگر کے نقصان دہ اضافے کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اگر ایک سادہ سا گلاس اتنا فرق ڈال سکتا ہے تو ہماری خوراک میں ایسی اور کون سی صحت مند چیزیں ہیں جن پر شاید دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے کھانے پینے کے بارے میں سوچتے رہیں اور نیا سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔